وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. محترم مسلیان کرام اور میرے دینی بھائیوں، اس سے پہلے کی مجلسوں میں اس چیز کا تذکرہ آیا کہ قرآن کریم کے شروع میں ہم نے اللہ رب العزت سے ہدایت کی توفیق مانگی. اس پر اللہ رب العزت نے کتاب ہدایت میں شروع میں مومنین متقین کی صفات کا ذکر فرمایا کہ یہ لوگ اللہ رب العزت کی طرف سے انعام یافتہ ہیں، لہذا تم اگر ہدایت پر چلنا چاہتے ہو، ثابت قدم رہنا چاہتے ہو، تو تمہیں مومنین اور متقین کی جو صفات ہیں ان صفات کو اپنانا پڑے گا، جن میں پہلی صفت تھی یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لانا. دوسری صفت تھی اقامت صلاۃ، نماز کو قائم کرنا. تیسری صفت تھی ومما رزقناہم ينفقون، اللہ رب العزت نے جو مال دیا ہے اس میں سے تھوڑا سا خرچ کرنا. اور پھر اس کے بعد اگلی آیتوں میں بیان تھا چوتھی صفت میں کہ اللہ رب العزت نے جو شریعتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر نازل فرمائی اور جو کتابیں نازل فرمائیں ان کو سچ ماننا، ان نبیوں کو سچ ماننا، ان پر نازل ہونے والی کتابوں کو سچ ماننا. اور پھر اس کے بعد بیان تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ان کو بھی سچ ماننا. اور پھر اس کے بعد پانچویں چھٹے نمبر پر تذکرہ تھا آخرت کا، وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت کا عقیدہ رکھنا. تو ایسے لوگ جو ان صفات کے حامل ہوں، جو اللہ رب العزت کے نیک بندے ہوں، مومنین ہوں، متقین ہوں، ہدایت پر قائم ہوں، ان کے لیے اللہ رب العزت نے دنیا ہی کے اندر خوشخبری عطا فرمائی. اولئک علی ھدی من ربہم، جو ان صفات کے حامل ہوں گے وہی اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اپنے رب کی طرف سے یہی لوگ ہدایت کے اوپر ہیں اور آخرت کے اندر یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. دنیا کے اندر ہدایت کی خوشخبری، ہدایت کا مل جانا، یہ انعام دنیا کے اندر ان کو سنایا گیا، اور آخرت کا انعام وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ آخرت کے اندر کامیاب ہونے والے ہیں. اب اگلی آیت جو میں نے پڑھی اس کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں بے شک جن لوگوں نے کفر کیا یعنی کافر ہو گئے، انکار کیا، سواء علیہم انذرتہم، ان کے لیے برابر ہے یہ بات کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں. انذرتہم ام لم تنذرہم، چاہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، کسی حال میں بھی وہ لوگ ایمان نہیں لانے والے. یعنی جو لوگ کافر ہو گئے، جنہوں نے کفر اختیار کیا اور کفر پر جمے رہے، اڑے رہے، ان کے لیے ان کے حق میں یہ بات برابر ہے کہ آپ نبی اتنی محنت کر رہے ہیں، اتنی ان کے پیچھے دعائیں کر رہے ہیں، ان کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، آپ کا ان کو ڈرانا یا نہ ڈرانا دونوں ان کے حق میں برابر ہیں. کسی حال کے اندر بھی وہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں. وجہ اس کی ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ رب العزت نے ان کے کفر کے اختیار کرنے کے سبب اور کفر اسلام سے دشمنی جو ان کے دلوں کے اندر پوشیدہ ہے اس کو ظاہر کرنے کی وجہ سے ان کے دلوں پر اللہ رب العزت نے مہر لگا دی. ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر بھی مہر لگا دی، وعلی سمعہم، ان کے کانوں کے اوپر بھی مہر لگا دی. یعنی حق بات نہ وہ سن سکتے ہیں اور سننے کے بعد نہ دل کے اندر اس کو بٹھا سکتے ہیں، دونوں پر مہر لگ گئی کہ سننے کے باوجود قبول نہیں کریں گے. وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ رب العزت نے جتنے بھی معجزے ظاہر فرمائے ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہے، ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے باوجود وہ سمجھنے والے نہیں ہیں، ان کی آنکھوں پر اللہ رب العزت نے پردہ ڈال دیا. وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کی آنکھوں پر پردہ ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت کے اندر دردناک عذاب ہے. اب یہ جو آیتوں کی تقسیم ہے شروع صورت سے لے کر اب تک، اور پھر اس کے بعد جو آئے گی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اس میں مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہاں پر اللہ رب العزت نے انسانوں کے 3 گروہ کا تذکرہ فرمایا ہے. سب سے پہلا گروہ تو وہ تھا جو ہدایت پر قائم ہے، جن کی صفات آئی ایمان بالغیب سے لے کر آخرت پر یقین رکھنے تک. یہ مومنین اور متقین کا گروہ ہے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آنے والی ہدایت کو سچ مانا، حق مانا،
ایمان لائے، اللہ رب العزت کے احکام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی تابع داری کی، یہ لوگ مومنین متقین ہیں، یہ انسانوں کا پہلا گروہ۔ دوسرا انسانوں کا گروہ وہ ہے جس کا تذکرہ ان آیتوں کے اندر ہے، ان الذین کفروا سواء علیہم، جو لوگ کافر ہو گئے۔ یہ انسانوں کا دوسرا گروہ ہے کہ جن کے دل کے اندر کفر تھا اور انہوں نے کھل کر اس کفر کا اظہار کیا۔ اور اگلی آیت کے اندر تیسرا گروہ آئے گا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ سے، ان کے اندر تذکرہ ہے منافقین کا، کہ نہ پہلی صفات کی طرح وہ لوگ مومنین متقین بنے، دل سے بھی اسلام کو قبول کیا، عمل سے بھی اسلام کو قبول کیا۔ دوسرا تذکرہ تھا کفار کا، کہ جن کے دل کے اندر بھی کفر تھا، انہوں نے زبان سے بھی اسی چیز کا اظہار کیا۔ اور تیسرا گروہ وہ ہے جو نہ پہلوں کی طرح ہو سکے مومنین بن سکے، نہ دوسرے گروہ کی طرح مکمل کافر بن سکے، بلکہ منافقت کا راستہ اختیار کی، کہ اپنے ظاہر سے اسلام کو ظاہر کیا، مسلمانوں میں آتے رہیں، مسجدوں میں داخل ہوتے رہیں، نمازیں پڑھتے رہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں بیٹھتے رہیں، لیکن دل کے اندر کفر کو چھپایا، اپنے بدن سے، اپنے اعمال سے اسلام کا اظہار کیا۔ یہ منافقین کا گروہ ہے۔ تو انسانوں کی ان آیتوں کے اندر جو تقسیم اللہ رب العزت نے فرمائی ہے وہ تین اعتبار سے ہیں، ایک تو ماننے والے، ایک کھلم کھلا انکار کرنے والے، اور تیسرا گروہ منافقین کا، کہ جنہوں نے ظاہر سے اسلام کو مانا اور باطن کے اندر کفاروں کی طرح اپنے دلوں کے اندر کفر کو چھپایا۔ تو یہ جو دونوں گروہ ہیں جن کا تذکرہ بعد میں آیا، کفار کا اور منافقین کا، ان دونوں کے لیے خسارہ ہے، آخرت کے اندر دردناک عذاب ہے۔ کامیاب ہونے والا جو گروہ ہے وہ صرف پہلا گروہ ہے، اسی کے اللہ رب العزت کی طرف سے انہیں کامیابی ہے، انہی لوگوں کے متعلق ہے کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ تمہیں اگر ہدایت پر جمنا ہے تو ان کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا۔ مفسرین نے اس بارے میں لکھا ہے کہ یہ جو آیتیں ہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اللہ رب العزت نے نازل فرمائی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی سالہ مکی محنتوں کے باوجود کفار اسلام پر نہیں آ رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں دعائیں کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ہدایت پر قبول نہیں کر رہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن کریم میں کئی جگہوں پر آیت اللہ رب العزت نے نازل فرمائی، لعلک باخع نفسک علی آثارہم، کہ آپ اپنے نفس کو پگھلا دیں گے، گلا دیں گے اپنی جو ہے وہ قربانیوں کی وجہ سے، کیونکہ وہ لوگ ایمان نہیں لا رہے، لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، وہ اپنے بیوقوفی پن کی وجہ سے اسلام کو قبول نہیں کر رہے، جن کی بنا پر آپ اپنے نفس کو اتنا مت گلائیے، آپ اپنی جان کو اتنا مت کھپائیے، ان کے لیے اتنا اپنے آپ کو مت کھپائیے کہ جس کی وجہ سے آپ اپنی جان کو کوئی نقصان پہنچا بیٹھے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے کلمات تھے کہ چاہے آپ ان کو ڈراؤ یا مت ڈراؤ، یعنی آپ ان کے پیچھے محنت کرو یا مت کرو، ان کے دل میں کفر اتنا جم گیا کہ اب اللہ کی طرف سے انہیں ہدایت نہیں ملنے والی، کہ اتنا، یعنی قیامت کے اندر تو ان کو عذاب ہے ہی ہے، دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے ان کو یہ عذاب دیا، یعنی ان کو دو طریقے کا عذاب ہے، ایک تو دنیاوی عذاب اور ایک اخروی عذاب۔ دنیاوی عذاب کہ اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر، ان کے کانوں کے اوپر مہر لگا دی کہ وہ حق کو کبھی قبول ہی نہیں کریں گے، ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ ڈال دیا کہ وہ حق قبول کرنے کی ان کے اندر صلاحیت ہی ختم ہو گئی، لہذا آپ کا ان کو ڈرانا یا نہ ڈرانا کسی حق کے اندر کام کارگر نہیں ہونے والا ہے، کوئی فائدہ ان کو ہونے والا نہیں ہے۔ لہذا آپ تسلی رکھیے، جو لوگ اپنا کفر کو ظاہر کر رہے ہیں آپ ان کے پیچھے اپنی جان کو مت کھپائیے، آپ تسلی حاصل کر لیجئے کہ اللہ نے ان کے حق کے اندر یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ان کو ہدایت ملنے والی ہی نہیں ہے، لہذا ان کے پیچھے آپ اپنی جان کو نہ کھپائیے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے کلمات تھے کہ گناہوں پر اللہ رب العزت اور کفر پر، اللہ کی نافرمانی پر اللہ تعالیٰ دو طریقے کے عذاب انسانوں کو دیتے ہیں۔ ایک عذاب دنیاوی عذاب کہ اس گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نیک اعمال کی توفیق چھین لیتے ہیں، دلوں کے اوپر مہر لگا دیتے ہیں۔ اس بارے میں حدیث بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے اور اس گناہ سے توبہ نہیں کرتا، جیسا کہ ہم نے وہ مثال سنی ہے سفید کپڑے والی، کہ کپڑے کے اوپر جب سفید کپڑے پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے اور آدمی جب اس کو نہیں دھوتا پھر سے لگ جائے تو ایک دو دھبے اگر سفید کپڑے کے اوپر لگتے ہیں تو وہ خراب دکھائی دیتے ہیں، لیکن اگر پورا کپڑا سیاہ ہو جائے پھر وہ خراب نہیں لگتا ہے۔ تو اسی طریقے سے انسانوں کے نفوس ہیں، انسانوں کے دل ہیں کہ گناہوں کی وجہ سے جب ان پر
ایک ایک دھبا لگنے لگتا ہے تو ایک وقت وہ آ جاتا ہے کہ پھر دل کے اوپر مہر لگ جاتی کہ سارا دل جب سیاہ ہو جاتا ہے پھر حق بات اس کے دل پر اثر نہیں کرتی. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیاوی عذاب ہے. اور یہ معاملہ صرف کفاروں کے ساتھ ہے ایسا نہیں ہے، مسلمانوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہے کہ ایمان والا بھی اگر کوئی گناہ کر لے، اس گناہ سے توبہ نہ کرے، اس کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ وہ گناہ دوسرے گناہ کو کھینچتا ہے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. انسان جب گناہ کرتا ہے اور وہ گناہ کرنے کے بعد توبہ نہیں کرتا تو وہ گناہ دوسرے گناہ کو کھینچ کر لاتا ہے اور انسان دوبارہ اس کی وجہ سے دوسرا گناہ کرتا ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ پہلا گناہ بھی دھل جاتا ہے، دل اپنی اصلی حالت پر آ جاتا ہے. اور اگر انسان کوئی نیکی کا کام بھی کرتا ہے تو وہ نیکی دوسری نیکی کو کھینچ کر لاتی ہے. تو نیکی کرنے پر اللہ رب العزت کی طرف سے آخرت کے اندر ثواب تو ہی ہے، ٹھیک اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر اس نیکی کا بدلہ یہ دیتے ہیں کہ اس کو دوبارہ نیکی کرنے کی توفیق ملتی ہے. اور گناہ کرنے کے اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے دنیا کے اندر عذاب یہ ہے کہ اس کی وجہ سے انسان ایک دوسرے گناہ میں مبتلا ہوتا ہے بشرطے کہ توبہ نہ کرے. اور آخرت کا عذاب جو ہے وہ تو علیحدہ رہا ہی رہا. لہذا اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جس طریقے سے اللہ رب العزت نے کفاروں کے ساتھ میں یہ معاملہ کیا کہ ان کے کفر کی وجہ سے اسلام دشمنی کی بنا پر ان کے دلوں پر مہر لگا دی کہ حق کو قبول نہیں کر سکتے، ہمیں بھی اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اگر ہم بھی اللہ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہوئے، اللہ کے احکام کو ہم نے توڑا، یہ معاملہ ہمارے ساتھ بھی ہوگا. آخرت کا عذاب تو ہے ہی ہے، دنیا کا عذاب یہ ملے گا کہ اس گناہ کی وجہ سے ہم مزید گناہوں میں مبتلا ہوتے چلے جائیں گے. اسی لیے گناہ ہونے پر توبہ کرنا یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، ورنہ آدمی اس کی وجہ سے گناہ در گناہ کے اندر مبتلا ہوتا ہے. اب اس میں کچھ تفسیری نکات ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العزت نے جہاں پر نذیر کا لفظ استعمال فرمایا، اندرتہم، چاہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں. ہم اکثر یہ آیتیں سنتے رہتے ہیں، جمعہ کے خطبے کے اندر بھی آتی ہیں کہ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، کہ ہم نے آپ کو گواہی دینے والا اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. تو لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نذیر اور بشیر کا جو لفظ آتا ہے، مبشر اور نذیر کا جو لفظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آتا ہے، تو نذیر یہاں پر جو استعمال ہوا اندرتہم میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں کو اور امت کو ایسا ڈرانا جس میں ان کے لیے شفقت شامل ہو. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کو جو ڈرانا تھا وہ اس نیت سے تھا کہ لوگ گناہ کرتے کرتے، نافرمانیاں کرتے کرتے، اسلام کا انکار کرتے کرتے جہنم کی کھائی میں گرنے والے ہیں. لہذا ان کو ڈرایا جائے کہ وہ لوگ اس چیز سے بچ جائیں. ڈرانا ایک تو ہوتا ہے کسی ظالم کا ڈرانا، کسی چور کا ڈرا کر سامنے والے سے پیسہ وصولنا، اس کو انذار نہیں کہیں گے، نہ اس ڈرانے والے چور کو جو ہے وہ نذیر کہیں گے، بلکہ نذیر کا مطلب ہوتا ہے ایسا ڈرانا جس کی وجہ سے آدمی، جس ڈرانے کے اندر شفقت ہو کہ آدمی جس برائی کے اندر مبتلا ہو رہا ہے اس برائی سے آدمی بچ جائے. اور تبشیر یعنی ابشار جس کو کہتے ہیں، خوشخبری دینا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی بشارت دینا یا ایسی خوشخبری دینا جس کی وجہ سے انسان کے دلوں کو سکون ملے. ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کو مانا جس کی وجہ سے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں جنت کی بشارت ملی ہے نیک اعمال کے اوپر. تو بشارت کا مطلب ایسی خوشخبری جس کی وجہ سے دلوں کو سرور پہنچے، اور انذار کا معنی ایسا ڈرانا جس کے اندر شفقت کا مادہ بھی شامل ہو. اور کفر، جنہوں نے کفر کیا، اس بارے میں بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں پر کفر کا لفظ عام ہے، چاہے اسلام میں پورے اسلام کا آدمی انکار کرے یا اسلام کے کسی ایک رکن کا یا اسلام کے کسی ایک چیز کا بھی انکار کر دے تو بھی آدمی کافر ہے. یعنی جتنی چیزوں پر انسان کے لیے ایمان لانا فرض ہے، جیسا کہ ہم نے شروع میں اس کی تفصیل پوری ذکر فرمائی. اللہ رب العزت نے عقائد کے معاملات میں یؤمنون بالغیب، ساری غیب کی باتیں، جتنے فرشتے، جتنے کتابیں، جتنے رسول اللہ رب العزت نے جو ہے وہ منتخب فرمائے، جتنی کتابیں نازل فرمائی، جتنے فرشتے اللہ رب العزت نے پیدا کیے ہیں، ان ساری چیزوں پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا، جتنی کتابیں نازل فرمائی ان پر ایمان لانا، یعنی اللہ رب العزت نے جتنی چیزوں پر ایمان لانا ہمارے لیے فرض قرار دیا ہے، ان ساری چیزوں پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے. ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار کرنے کی وجہ سے آدمی کافر ہو جائے. لہذا کفر کی حدیں جو ہیں بہت نازک ہیں. تو مفسرین نے اس بارے میں لکھا ہے کہ
کفر کا جو اصطلاحی معنی شریعت کے اندر لیا گیا ہے کہ جن باتوں کا ثبوت قرآن اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہے، جو اسلام کے اندر فرض کا درجہ رکھتی ہیں، ان میں سے کسی ایک چیز کا انکار کرنا بھی آدمی کو کفر کے اندر داخل کر دیتا ہے۔ لہذا اس چیز سے بچا جائے کہ جس طریقے سے کفاروں نے مکمل اسلام کا انکار کیا، جس کی وجہ سے وہ کافر بنے اور وہ دنیا میں بھی عذاب کے مستحق بنے، آخرت کے اندر بھی عذاب کے مستحق بنے، ٹھیک ہے اسی طریقے سے اگر کوئی مسلمان اسلام میں پورے اسلام کا انکار نہیں کرتا لیکن اسلام کے کسی جز کا یا شریعت کے کسی فرض کا اگر انکار کرتا ہے، اس کی وجہ سے کوئی وہ کفر کے اندر داخل ہوگا اور دنیا کے بھی جو ہے وہ دنیا کے اندر جو عذاب ہے، دنیا کی جو سزا ہے اس کا بھی مستحق بنے گا اور آخرت کی سزا کا بھی مستحق بنے گا۔ لہذا جن چیزوں کا ثبوت قرآن کریم کی آیتوں سے اور صحیح احادیثوں سے ہے، چاہے وہ عقائد کی لائن سے ہو یا اعمال میں فرائض کی لائن سے ہو، ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی انسان اگر انکار کر دے، اس کی وجہ سے آدمی کفر کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پر اللہ رب العزت نے اس کی اگلی آیتوں کے اندر جو مہر لگا دی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی، ان کی کانوں کے اوپر مہر لگا دی، تو یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ ہدایت کے اختیار کے اسباب ہیں کہ آدمی کا جو دل ہے حق کو تسلیم کرنے والا ہوتا ہے، لیکن اگر مہر لگ جائے تو پھر اس دل کو پلٹنے والی کوئی چیز باقی نہیں رہتی، مہر لگنے کے بعد وہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ لہذا اپنے دلوں کو پاکیزہ رکھنا، اللہ رب العزت کی یاد سے، اس کے تذکرے سے، اللہ رب العزت کے ذکر سے اپنے دلوں کو پاک صاف رکھنا تاکہ اس کے اندر نیک اعمال کی توفیق کا جو ہے جذبہ پیدا ہوتا رہے، اور گناہوں کی وجہ سے جو دلوں کے اندر کالا پن لگتا جاتا ہے گناہ کی وجہ سے، اس کو آدمی دھلتا رہے اللہ رب العزت کے ذکر سے تاکہ مزید نیک اعمال کی توفیق ملتی رہے اور گناہوں سے ہمارا دل جو ہے وہ بچا رہے۔ ہمارے جو کان ہیں یہ ہدایت کو سننے کے اسباب ہے، جن کے ذریعے سے آدمی ہدایت کی باتوں کو سنیں، قرآن کریم کی آیتوں کو سنیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وعظ و نصیحت کو سنیں، علماء کے بیانات سنیں اور اچھی باتیں جو ہے وہ اپنے کانوں سے سنیں، جس کی وجہ سے ہدایت اس کے دل کے اندر اترے۔ تو یہ ہدایت کے آنے کے اسباب ہیں جس کی وجہ سے ہدایت انسانوں کے دلوں میں آتی ہے۔ اگر اسی جگہ پر اللہ رب العزت مہر لگا دے کہ آدمی ہر چیز جو صحیح ہے اس کو غلط انداز میں تسلیم کرے، یعنی سن تو رہا ہے ہدایت کی باتیں لیکن ان کو دل تسلیم نہیں کر رہا ہے، اور کانوں پر مہر لگنے کا مطلب یہ ہے کہ باتیں تو سننے میں آ رہی ہے لیکن آدمی ان باتوں کا دل سے غلط مطلب نکال رہا ہے، یہ کانوں پر مہر لگنا ہے۔ تو اس لیے اپنے کانوں سے صحیح باتوں کو سنا جائے، غلط چیزوں سے اپنے کانوں کو بچایا جائے، ناجائز چیزوں سے، گانوں کو سننے سے، گالیوں کے سننے سے اور بری باتوں کے سننے سے اپنے کانوں کو بچایا جائے، چونکہ یہ ہدایت کے آنے کے اسباب ذریعہ ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے انسانوں کی جو آنکھ ہے، دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھ کر یہ چیزیں سبق حاصل کرتی ہیں، ہمیں عبرت حاصل ہوتی ہے، اللہ کے مخلوقات میں غور و فکر کرنے سے، دنیا کے لوگوں کے حال احوالوں کو دیکھنے سے انسان جو ہے وہ عبرت حاصل کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے جو معجزات ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دکھائے گئے، وہ آنکھیں تھیں جن کے ذریعے سے معجزوں کو دیکھ کر ہدایت حاصل کرنا چاہیے تھا، لیکن اللہ نے ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ ڈال دیا، جس کی وجہ سے وہ آنکھیں ہدایت کو سمجھنے کے، ہدایت کو اور معجزات کو دیکھ کر ان سے عبرت حاصل کرنے کے قابل نہیں رہی۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے اوپر عذاب آیا۔ لہذا اپنی آنکھوں کو ناجائز اور حرام چیزوں سے بچائے رکھنا تاکہ ان کے ذریعے سے اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کر کے ہم اپنے آنکھوں کے ذریعے سے ہدایت کو حاصل کریں۔ یہ ہدایت کے آنے کے اسباب ہے، انسانوں کا دل، ہمارے کان اور ہماری آنکھیں، یہ تینوں جو ہے وہ ہدایت کے حصول کے لیے بنیادی حیثیت رکھتی ہیں۔ لہذا ان تینوں کو گناہوں سے بچایا جائے، انہیں پاک رکھا جائے، صاف رکھا جائے، ان سے اللہ رب العزت کی جو فرمانبرداری والے اعمال ہیں وہ کیے جائیں، اللہ کی نافرمانی والے اعمال سے ان تینوں چیزوں کو بچایا جائے، تبھی جا کے ہم ہدایت پر قائم رہ سکتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے اس بارے میں سستی کی، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، کہ اللہ رب العزت نے ان کے کفر کی وجہ سے دنیا کے اندر کا عذاب کہ ان پر مہر لگ گئی ان کے تینوں چیزوں کے اوپر، اور آخرت کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ لہذا ہمارے لیے یہ سبق ہے ان آیتوں کے اندر کہ ہم اگر ہدایت پر قائم رہنا چاہتے ہیں، ہمیں مومنین اور متقین کی صفات کو اپنانا پڑے گا۔ نہیں اپنائیں گے تو جو کفاروں کے ساتھ میں اللہ رب العزت کا معاملہ ہوا دنیا میں اور آخرت میں، وہ بھی ہمارے ساتھ میں ہوں گا۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک ہدایت پر ثابت قدم رکھے۔ دعا پڑھ لیں۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک،
نشهد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.